بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک دن رہ گیا ہے، بس کل کا دن، اور پھر پرسوں پولنگ، پھر رات کو نتائج، اور پھر حکومت کی فارمیشن۔ اور نواز شریف چھکے پہ چھکا مار رہے ہیں۔ ان کی الیکشن کیمپین بھرپور طریقے سے چل رہی ہے۔ وہ انتخابی نعرے، وہ انتخابی جلسے، وہ ریلیاں، وہ سب کچھ جس کے بارے میں ہمیں خیال تھا اور لوگوں کی ریزرویشنز تھیں کہ وہ میدان میں نہیں آ رہے ہیں، وہ میدان میں آ گئے، انتخابی مہم چلائی، جلسے کر لیے، منشور دیا، اور ایک ایسی کیمپین چلائی ہے جس کی وجہ سے سارے مخالفین پریشان ہیں۔ خصوصاً آج کے دن کیا کیا ہوا اور سارے انتخابی مہم میں کیا ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اب جبکہ ایک دن رہ گیا اور آج انتخابی مہم ختم ہو گئی ہے، آج آخری دن ہے، صبح مطلب آج کا دن آخری دن تھا جتنا بھی اس میں انتخابی مہم چلائی جا سکتی تھی۔ کل سے اب سارٹ آف ریسٹ ہوگا، میڈیا میں کم از کم ریسٹ ہوگا۔ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ چیزیں ویسی ہی چلتی رہیں گی۔ ڈور ٹو ڈور لوگ اپنے طور پہ آنا جانا، دوستوں کے ذریعے ملنا، وہ ساری بھی کام چلتا رہے گا۔ اور پھر پرسوں جمعرات کو پولنگ ہو جائے گی، الیکشن ڈے ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد 21 اکتوبر سے مسلسل خاموشی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ وہ شاید مطمئن نہیں ہے، شاید انہیں یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، کیونکہ 21 اکتوبر کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے۔ واپسی پہ لاہور والا جلسہ کیا اور پھر خاموش ہو گئے۔ تو لیکن اب انہوں نے آخری 15 دن میں جو کیمپین کی ہے وہ ایک بڑی بھرپور سی کیمپین تھی۔ اس میں انہوں نے کیا 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 ہے اور وہ خاص وہ کیا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں۔ پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ان کی بڑی مضبوط تھی، اور وہ ان کا سب سے اہم شعبہ تھا جس میں انہوں نے کام کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یوتھ جو ہے اسے انہوں نے کمپلیٹلی کیپچر کر لیا، اور اب اور کوئی ان کے مقابلے میں نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 15 دن کی کیمپین، نون لیگ کی میڈیا ٹیم، ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی، اور سب نے مل کے جو کام کیا ہے وہ ایک بڑا ہی کمال ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ نئے تھے، لیکن ٹریڈیشنل میڈیا تو انہیں بہت اچھی طرح استعمال کرنا آتا تھا، اور پی ٹی آئی کے لیے انفارچونیٹ یہ تھا کہ ان کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں یا جیلوں میں ہیں۔ عمران خان صاحب خود، شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز الہی صاحب، بہت سارے لوگ ان کے جیلوں میں ہیں، اور جو باہر ہیں وہ غائب ہیں۔ وہ جو سامنے آئے گا وہ پکڑا جائے گا۔ کیسز اتنے سارے ہیں، 9 مئی جب انہوں نے کر لیا تو ان کے پاس اب کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو نون لیگ نے ایک تو اپنا منشور دیا، تھوڑا سا لیٹ تھا، لیکن 27 تاریخ کو گزشتہ ماہ 27 جنوری کو انہوں نے اپنا منشور دیا، اور منشور میں بڑی خوبصورتی سے وہ سب چیزیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی وعدے کر سکتی ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے دے دی۔ اچھا، اس میں 35 لاکھ لوگ گھروں کے لیے سستی بجلی، سولر سسٹم کے حوالے سے، اچھا مہنگائی کم کرنا، اور ہر شہر میں، ہر ضلع میں نادرا کے پاسپورٹ آفیسز، اور 5 شہروں میں خصوصی انفارمیشن ٹیکنالوجی پارکس، اور معیشت کی بحالی، چیزیں سستی کرنا، بجلی سستی کرنا، نوجوانوں کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، اتنا سارا کچھ جو ہے نا انہوں نے وہ سارا شامل کر لیا۔ اس میں ٹائم لگا انہیں منشور تیار کرنے میں، لیکن وہ ساری چیزیں انہوں نے شامل کر لی۔ اور اس کے بعد میاں صاحب نکلے ہیں جلسے کرنے۔ بہت کم تعداد میں لگ رہے تھے، شروع میں یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید لوگوں کی تعداد کم ہوگی، پہلے جلسے کم تعداد میں تھے ان کے، اور پھر لوگوں کی تعداد پہ ڈاؤٹ تھا، لیکن وہ بھی مسئلہ حل ہوتا گیا۔ اور آج جب انہوں نے قصور میں جلسہ کیا تو نظر آ رہا تھا کہ ایک اچھا بڑا جلسہ ہے۔ اور اسی دوران میں میڈیا پہ جو انہوں نے کیا، آپ ٹیلی ویژن کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بڑی خوبصورت اسٹریٹجی کے ساتھ وہ بیک ٹو بیک ایڈز جو چلے ہیں، اور تمام گھنٹوں میں، وہ صبح سے لے کے صبح 9 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک بھی وہ مسلسل چلے ہیں، بلکہ مڈ نائٹ میں بھی ساری رات بھی چلتے رہے ہیں۔ جو بھی شخص ٹی وی دیکھ رہا ہے، جو اخبار پڑھ رہا ہے، جو سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، سب جگہ موجود ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ ملک بچا لو نواز شریف، جو جہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے 21 اکتوبر کو، وہیں سے وہی سلوگن، وہی نعرے، اور پھر پاکستان کو نواز دو، یہ نیا نعرہ انہوں نے دیا اپنے منشور کے ساتھ۔ سچے منشور کے ساتھ نواز دو، نواز دو، ایک ویسے ہی ایک کانسیپٹ جو بن جاتا ہے نا، نوازنے والا، اللہ کی طرف سے نوازنے والا، اس کے ساتھ ریلیٹ کر جاتی ہے چیز۔ اچھا، نواز شریف صاحب کی اس میں کچھ ریزرویشنز بھی تھیں کہ اس کو پیور وہ ٹچ نہیں ملنا چاہیے
کہ نواز دو کا مطلب نواز شریف اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ ریلیجس اس میں آ رہا تھا اسپیکٹ، تو انہوں نے بڑا محتاط طریقے سے کیئرفلی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ملک بچا لو اور نواز دو، سب چیزوں کے ساتھ انہوں نے وہ سنرجی ایسی بنائی کہ کسی کو مذہب کارڈ استعمال کرنے کا موقع نہ ملے، اور بار بار نواز شریف کے اس پیغام کے ساتھ سب لوگوں کو نظر آ رہا تھا۔ پھر شہباز شریف، یہ ایک ختم ہوتا تھا، یہ ایک پورا سانگ، پورے سانگ چلیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر شہباز شریف کی اپیل آ جاتی تھی، اور شہباز شریف صاحب باہر اپیل تو کرتے ہیں لوگوں کو، جس طرح سے وہ لیپ ٹاپ اسکیم ہو، وہ دانش اسکول ہوں، وہ ان کے ترقیاتی پروجیکٹس ہوں، وہ ساری چیزیں لوگوں کو اپیل کرتے ہیں۔ اور پھر ان کا جذباتی انداز، جو ہمیں اس سے بہت ساری ان سے اختلاف ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں پہ، لیکن بہرحال وہ ان کا جذباتی انداز بہت سے لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتا ہے۔ وہ مکے مار مار کر اور زور زور سے انگلی ہلا کر اور پوری ایکٹنگ کے ساتھ نا، وہ کبھی یوں لیٹ گئے ہیں ڈائس پر، اور کبھی صرف ہاتھ کے اشاروں سے بلاول کو جواب دے رہے ہیں، اور وہ مناظرے والا بھی انہوں نے گڈ لک نون لیگ کی کہ وہاں بارش ہو گئی، اور بارش جب زیادہ بارش آتی ہے تو پھر زیادہ پانی بھی آتا ہے، وہاں پانی بہت کھڑا تھا سڑکوں پہ، اور پھر وہ اس پانی میں بہت کچھ بہہ گیا، تو وہ بھی خوب چلا۔ اور جو ہی شہباز شریف صاحب کا ایڈ ختم ہوتا ہے تو مریم نواز صاحبہ کا ایڈ آ جاتا ہے، اور وہ بھی اپنے پرجوش انداز میں نئے نعروں کے ساتھ نئی امیدیں دکھاتے ہوئے لوگوں کو اس میں نظر آتی ہیں۔ اور یہ سارے اشتہارات اس دوران اگر ہم دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ کا، بلکہ کچھ ایسے بھی کیمپین آتی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز بھی اکٹھے کھڑے نظر آتے ہیں دونوں، تو وہ ایک جو امپریشن آتا ہے کہ شاید ان کا آپس میں فیملی ایشوز ہیں، جھگڑے ہیں، وراثت کا جھگڑا ہے کہ کس نے آگے آنا ہے، کس نے فیوچر میں پالیٹکس کرنی ہے اور کون آؤٹ ہوگا، وہ ساری چیزیں بھی کافی حد تک اس کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں۔ تو وہ جب سامنے آ جاتے ہیں، ساتھ آ جاتے ہیں، تو ظاہر انہیں ایڈوانٹیج ملتا ہے۔ اور یہ سارے سانگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے آخری چھکا جو ہمارا، وہ اخبارات کا اشتہار ہے جو آج شائع ہوا تمام اخبارات میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جنگ اخبار کا فرنٹ پیج، اور اسی طرح دیگر اخباروں میں، اسی طرح دی نیوز میں ہے وہ بھی فرنٹ پیج، اس میں تو صرف اوپر دی نیوز کا ماسٹ ہیڈ بچا ہے اور پی ایم نواز شریف، اور اسی طرح سے اردو اخبارات میں انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا، وہ اس اشتہار کا حصہ ہے۔ اچھا، اب یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اخبارات نے کیسے اس کو ایکسیپٹ کیا، یہ ایک الگ کہانی ہے، یا کیوں کیا یہ اس چیز سے ہٹ کر، اور کیا یہ اخباری نارمز کے مطابق ہے یا نہیں ہے، صحافت کے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے، ان چیزوں سے ہٹ کر آپ ان کی میڈیا اسٹریٹجی کو دیکھیں، ان کی میڈیا ٹیم اور ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی، انہوں نے اتنا سمارٹلی پلے کیا۔ وہ اشتہار جو ہے، وہ اوپر جو ٹائٹل لگایا ہوا ہے وزیر اعظم نواز شریف فیصلہ آ گیا یا عوام نے فیصلہ کر دیا، وہ اصل میں اس اشتہار کا حصہ ہے جو انہوں نے پیڈ کانٹینٹ لیا ہے، لیکن وہ انہوں نے ڈیزائن اس خوبصورتی سے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ اخبار کی لیڈ ہے، اخبار کی سرخی ہے۔ اور وہ بڑے بڑے صحافی نما لوگ بھی، جن کا صحافت سے بھی تعلق رہا ہے اور میڈیا میں بڑا شور مچانے والے لوگ ہیں، ان کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ جناب یہ تو انہوں نے ایسی کی تیسی پھیر دی ہے، دیکھیں کیا انہوں نے کیا، اخبارات کو خرید لیا ہے، یہ سرخیاں لگوا دی ہیں۔ او بھائی، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ سرخیاں نہیں ہیں، یہ اخبار کا کانٹینٹ نہیں ہے، یہ اشتہار ہے۔ سرخی جو ہے وہ جس کو لیڈ، بلکہ لیڈ کی سپیس تو وہ ختم ہو گئی تھی، اوپر سپر لیڈ یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس پہ نواز شریف صاحب کا بیان، ان کا کل کا جلسہ، اور بلاول بھٹو صاحب کا بیان، ان کا جلسہ کیا، وہ دونوں پیرالل لگے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ۔ وہاں پر اخبار نے جو اپنی پالیسی کے مطابق دیا، دونوں کو سپیس دیا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی اور بلاول صاحب کو بھی۔ تو اخبار نے اپنا کام کر دیا، پیڈ کانٹینٹ تھا، پیڈ اشتہار ہے، وہ اشتہار چلتا ہے۔ ہاں، ہر اخبار کی اپنی پالیسی ہے کہ وہ کتنی سپیس کا اشتہار دے سکتا ہے، تو اس میں آ گیا۔ اور یہ پھر لوگ چیخے ہیں کہ لوگ اس سے کنفیوز ہو جائیں گے۔ او بھائی، کیوں کنفیوز ہو جائیں گے لوگ؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو 24 گھنٹے عمران خان کو چلاتے رہے ہیں سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سارا کچھ، اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور کوئی پارٹی ہوگی نہیں، تو نون لیگ نے اپنی چند دن کی کیمپین سے وہ پانسا پلٹ دیا۔ اچھا، میں بار بار کہتا تھا کہ ہمارے لیڈرز کو صرف نکلنے کی دیر ہے۔ لوگ جب لیڈرز وہ اس میں سڑکوں پہ نکلیں گے، گراؤنڈز میں آئیں گے، ریلی کریں گے، جلسہ کریں گے،
تو کراؤڈ خود بخود چارج ہوتا جائے گا. یہ کیسے ممکن تھا کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نکلیں لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے اور لوگ نہ آئیں, یا ان ادر کیس بلاول بھٹو صاحب, بلکہ تمام لیڈرز جو ہیں, وہ ایم کیو ایم کے ہوں, وہ آئی پی پی کے ہوں, وہ ادھر اے این پی کے ہوں, جمعیت علماء اسلام کے ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, پولیٹیکل لیڈر جب نکلتا ہے اپنی کانسٹیچوئنسی میں, لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نکلی ہیں, بلکہ وہ تو پورا کامبو پیکج ہوتا ہے نا, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, تینوں اکٹھے ایک ہی جگہ پہ جلسہ کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے بڑی کامیابی سے کیا, اور اس سے ایک اشتہار نے تو وہ کیا ہی دھوم مچائی. آج سارا میڈیا, مطلب آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, اشتہار ہو گیا, اخبار کا ایک اشتہار. اچھا, خاص طور پہ مجھے اس میں ایک اور وہ ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا بس ٹیک اوور کر گیا اور اخبار وغیرہ تو کون پڑھتا ہے. تو یہ اخبار کا ایک اشتہار ہے, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس ایک اشتہار نے سب کچھ الٹا کے رکھ دیا. لوگ کیسے اب مطلب ٹی وی پہ مسلسل چل رہے ہیں اشتہار. اچھا, اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے, وہ لوگوں کو یاد دہانی کرا رہے ہیں, لوگوں کو یاد کرا رہے ہیں, لوگوں کو انرجائز کر رہے ہیں, لوگوں کو چارج کر رہے ہیں, لوگوں کو بوسٹ کر رہے ہیں, ان کا اسپرٹ جگا رہے ہیں دوبارہ سے کہ آپ نے سیاست میں آنا ہے, آپ نے ووٹ ڈالنے جانا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس ایک اشتہار نے تہلکہ مچایا ہوا ہے. تو یہ ان کی بڑی کامیاب اسٹریٹجی ہے. اچھا, وہ صرف پاکستان میں نہیں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان سے باہر ایک عربی وہ ہیں صحافی ہیں, کالمسٹ ہیں, صحافی ہیں, انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ایز پی ایم بیفور دا الیکشن بگن. الیکشن شروع ہونے سے پہلے نواز شریف پرائم منسٹر بن گئے ہیں. اسٹرینج اور ڈوبیس کانفیڈنس, ایٹ دا سیم ٹائم اٹس اوور اینڈ ڈن ود. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے, کیا یہ سب کچھ ہو گیا ہوا ہے. اچھا, اور اگرچہ جمعرات کو الیکشن ہے, لیکن کیا یہ سب کچھ ہونے کے بعد انہیں لگ رہا ہے کہ پھر الیکشن کیا ایک ڈرامہ رہ جائے گا. اچھا, وہ بھی شاید کنفیوز ہو گئے ہیں, ووٹر تو پتہ نہیں کنفیوز ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن یہ لوگ ان کے خیال میں یہ الیکشن رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے. شاید انہیں بھی نہیں معلوم ایڈورٹائزنگ کا جو سین ہے. اچھا, میرا چونکہ بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ میں اشتہارات کی دنیا سے بھی وابستہ رہا ہوں, بلکہ ہوں کسی حد تک, تو بلکہ بہت حد تک کہہ لیں, تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف ادارے یا پولیٹیکل پارٹیز یا کمپنیز یا پروڈکٹس وہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا مختلف ٹولز استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک ان کا وہ کامیاب ٹول تھا. یہ عربی جو صحافی ہیں ان کا نام عبداللہ العمادی, یہ عبداللہ العمادی کا ٹویٹ جو میں نے آپ کو دکھایا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ یہ ایک اشتہار سے. تو میاں صاحب نے اپنا یہ کیمپین چلا کے ایک بھرپور, اور ٹیلی ویژن کی آپ کیمپین جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہیں, یہ سارے اشتہارات یہ لوگوں تک, اسی طرح یہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, یہ لوگوں تک انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے. بس اتنی سی بات تھی کہ پولیٹیکل پارٹی آئی ہے. وہ ایک دور تھا نا, مطلب ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے نا, نواز شریف صاحب کا نام نہیں چل سکتا تھا ٹیلی ویژن پہ, اخبارات میں لکھتے ہوئے گھبراتے تھے لوگ, ان کا کوئی بیان نہیں آ سکتا تھا, کوئی لائیو ان کا بیپر نہیں ہو سکتا تھا, ان کا انٹرویو نہیں چل سکتا تھا. وہی نواز شریف, وہ جب وہ دور ختم ہوا ہے, وہ تسلط والا, وہ ارینجمنٹ والا, وہ پروجیکٹ عمران خان والا ختم ہوا ہے, نواز شریف صاحب واپس بھی آ گئے ہیں. وہ ججز کچھ ریٹائر ہو گئے, اور جو باقی تھے جنہوں نے ابھی چیف جسٹس بننا تھا, دوڑ لگا دی باقاعدہ, بھاگ گئے ہیں, استعفے دے دے کر بھاگ گئے ہیں. جیسے جوتی چھوڑ کر بھاگنے والا محاورہ ہے نا, اس طرح استعفے دے کر بھاگ گئے ہیں. تو نواز شریف از بیک, وہ واپس آ گئے ہیں, اپنی کیمپین چلا رہے ہیں, الیکشن کے لیے تیار ہیں. 2 دن بعد نتیجہ آنا ہے, اور میرا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی پسند کی پارٹی کو جا کر ووٹ ڈالیں, اور اس کے بعد ہماری پسند کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پھر ان کا کام شروع ہوگا کہ وہ اپنے منشور جو وعدے انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں ان کو پورا کریں, اور پاکستان کو ایک خوشحال, پرامن اور ترقی یافتہ ملک بنا سکیں. شکریہ.